دیکھیں درود پاک پڑھتے ہوئے مجہول جو لہجہ ہے وہ تو صلی کا ہے، اللہم صلی علی، اور بڑا معروف ہے، لیکن اگر آپ عربک ایکسنٹ کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو صلی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، ہمارے ملک میں اللہم صلی علی لوگ کہتے ہیں، اور صلی علی ویسے یہ صحیح تلفظ ہے، اس طرح آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرے سے بھی پڑھیں گے تو معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ باقی رہا وسلم اور وسلم کا مسئلہ، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ شروع میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اگر پڑھیں گے تو وسلم پڑھیں گے، اور اگر شروع میں صلی پڑھیں گے تو آگے وسلم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ تو صلی کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں، یعنی ویسے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے، دعا کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما، وسلم اور سلامتی نازل فرما۔ دونوں کو چونکہ اس طرح امر کے صیغہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں بھی کسرہ یہاں بھی کسرہ، یعنی یہاں زیر یہاں زیر، اور اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے اللہم یعنی صلی اللہ علیہ تو پھر آگے وسلم پڑھیں گے۔ دعا یہ بھی ہے، وہ اس میں امر کا صیغہ ہے، اس میں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے اوپر فتح آتی ہے تو صلی وسلم، تو دونوں کو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مت کیجیے گا کہ ایک طرف صلی ایک طرف وسلم، یا یہاں صلی وہاں وسلم، یہ پھر الگ اسلوب کے خلاف ہوگا عربی جو طریقہ کار ہے، دونوں طرف یا تو زبر یا دونوں طرف زیر۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اذان کے اوپر معاملات ہوتے ہیں اس کی ترتیب بتا دی جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مردے کو دفن کیا، قبر پر اذان کو کوئی بھی فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ذکر کرنے کی نیت سے صرف ذکر کے اذان پڑھتا ہے تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، ہم کبھی کوئی نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے یا نبی کریم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت اس لیے مرحمت فرمائی کہ اس کے جو فضائل بیان ہوئے وہ تمام فضائل مردے کے لیے انتہائی نافع ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ غمگین سے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اذان دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں، اور پھر اذان کے وقت رحمت نازل ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز بھی لے لیں، مردے کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، شیطان دور ہو تاکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو، اس کی قبر میں آگ نہ ہو، رحمت نازل ہوں، شیطان دور بھاگ جائے، سکون ہو، اس لیے یہ اذان اگر کوئی دیتا ہے ذکر کی حیثیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے اذان کے نماز کے علاوہ بھی اذان کا تصور دیا اور برکت کے لیے دیا ہے۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا وہ برکت کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اذان کا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ پڑھیں۔ اس کے بعد کیونکہ تلقین کے اندر یہ ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ وہاں سے چلے جائیں تو کوئی ایک آدمی اس کے سرہانے بیٹھ کر یوں کہے، اے فلاں بن فلانہ، یعنی اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ والدہ کا نام نہ آتا ہو تو فرمایا بی بی حوا کی طرف نسبت کر دیں۔ تو جب آپ سرکار نے فرمایا جب تم یہ نام پکارو گے وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، پھر کہو یا فلاں بن فلانہ، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے کچھ تلقین کرو۔ اس وقت کہو کہ تو یاد کر جو کچھ تو دنیا سے کہتا آیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن میرا امام ہے اور دین میرا اسلام ہے۔ یہ چار چیزوں کی سرکار نے فرمایا تلقین کرو۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ منکر نکیر آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی حجت سکھا دی گئی، یعنی دلیل سکھا دی گئی، اور اس کے بعد وہ بغیر سوال کیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حدیث چاہیے ہو تو مجھ سے آپ یہ نمبر لے لیجئے گا کنٹرول روم سے، میں اس کو انشاءاللہ وہ حدیث بھیج دوں گا۔ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں جی حدیث کہاں ہے؟ حدیثیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگ ایک دم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم جو بات آپ کو کہیں گے وہ اگر ثابت ہے تو کہیں گے، ورنہ کوئی غلط بات آپ سے نہیں کہیں گے۔ تلقین بہت پیاری چیز ہے، یہ کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک آپ ترتیب تھوڑا سا ملحوظ رکھیں تو بہتر ہے، اور اگر اس میں ترتیب بدل بھی دی آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ ترتیب آئی ہے تھوڑی سی، اگر ہم حدیثوں کا اندازہ کریں، اگر آپ بدل بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام نہ کیا یا فلاں کو سبق نہ سکھایا تو میں اپنے باپ کا نہیں، اور پھر وہ کام کر بھی نہیں پاتا تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں ایسی باتیں غصے میں آدمی کر دیتا ہے، اور لیکن اس کے مفہوم کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر میں کام نہ کر سکا یا فلاں کو میں نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے والد کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر یہ میرے حقیقی والد نہیں ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور ذریعے سے پیدا ہوئے۔ اس کا اندازہ معذرت یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے ناراض مت ہوئیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی ایک الزام لگا رہا ہے، تو ہم بعض اوقات باتوں کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم یہ خود دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور غلط قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میری عمر دیکھ لیں آپ، میں یہیں پیدا ہوں کراچی کے اندر، اور اتنا عرصہ گزر گیا، سارے اسلوب ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے کس نیت کے ساتھ کہتا ہے۔ تو آپ کوئی ہیلے بہانے کریں، نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، مقصد آپ کا یہ نہیں تھا، مقصد آپ کا یہی تھا، لیکن آپ اس اصل مقصد تک جو ہونا چاہیے تھا اور ہے اس تک آپ کی شاید ذہنی رسائی نہیں ہوگی، آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں۔ ہاں بعض یہ کہہ دیتے ہیں بھئی اگر ایسا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، یہ بھی غلط ہوتا ہے، یہ بھی نہ کہیں، لیکن وہ زیادہ معیوب اور معتوب ہے اور بہت ہی غلط قسم کی بات، اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ نام بدل دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ رکھا سے کوئی اللہ وسایا تو کر نہیں دے گا، مراد یہ ہوتا ہے کہ گندا نام رکھ دینا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے القابات سے پکارنے سے منع کیا، نام بگاڑنے کو منع کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لوں نہ کر سکوں تو آپ میرا نام بگاڑ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو قدرت و اختیار نہیں، کیوں خواہ کسی کو گناہ گار کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے دعوے نہ کیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، درمیان میں چائے آ جائے، وہ رک کے چائے پی لے، تو کیا دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کلی کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیں لازم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ منہ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذائقہ یا کوئی ذرات وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں نماز کا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو ایسے ہی کلی کیے بغیر اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں اور دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز چنے کے برابر ہی اس سے زائد ہے اور حلق میں اندر اتر جاتی ہے تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق ہوتا ہے۔ یا آپ نے کوئی چیز جیسے میٹھی کھا لی ہے اور وہ جیسے ٹافی چبائی اور وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے اور آپ نے زبان سے کیا اور وہ مٹھاس تھوک میں آئی، باقاعدہ اس کے اجزاء آئے اور وہ آپ نگل گئے، تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہے۔ اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کر لیں پھر نماز پڑھیں، لیکن تلاوت سے پہلے اس طرح کے لوازمات کا کوئی شرعی حکم یعنی شرعی مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہمیں بیٹھے بیٹھے ہچکی آنے لگتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے تبھی ہچکی آ رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بعض اوقات ہمارے ہاں چیزیں معروف ہو جاتی ہیں اور شروع کرنے والا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، منتہائے سند نہیں ہوگا۔ سند کا مطلب ایک فرد نے دوسرے سنا، تیسرے نے، چوتھے نے، یہ جہاں تک یہ پوری افراد اس کو سند کہتے ہیں، اور جہاں انتہا ہو سب سے پہلا شخص اسے منتہائے سند کہتے ہیں۔ ایسی افواہوں کا کبھی بھی کوئی منتہائے سند نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہچکیاں وغیرہ یاد کی وجہ سے نہیں ہے، ویسی میڈیکل